کی تعریف ذہن میں رکھ لیں. روزے کی تعریف اصطلاحی کہ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا کہ رکنا کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے. ان تین چیزوں میں سے کسی ایک سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. ثواب میں کمی ہوگی، وہ الگ بات ہے، اس کا روزہ جو ہے نا وہ ثواب بالکل ہی نہ ملے، لیکن فرض روزہ ادا ہو گیا. الاکل والشرب والجماع. اب دور جدید کے جو مسائل ہیں نا ان کو آپ ایک دم سمجھ لیں گے. میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب والا جملہ کہ جی ہم جدید مسائل کو کیسے معلوم کریں، کون سی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کا ہم مطالعہ کریں تو ہم بھی اسی طرح جدید مسائل بیان کریں. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ قرآن اور حدیث میں تعمق پیدا کرو، آپ کو جو دور جدید کے مسائل خود ہی معلوم ہو جائیں گے، بلکہ جو بھی نئی استادوں نے بتایا وہ بھی آپ نکال کے معلوم کر لو گے. ابھی میں اس کا مظاہرہ کرنے لگا ہوں کہ اب میں ایک ایک سوال کرتا جاؤں گا، آپ اس کو لکھتے بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر نے پڑھا الحجامہ، سنگی لگوانا، پچھنے لگوانا، کہ رگ کو کاٹتے ہیں اس میں سے خون نکال کر چوس لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے یا کپ کے ذریعے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہے کیوں نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں الاکل والشرب والجماع متحقق نہیں ہوا. تو سنگی لگوا، حجامہ سنگی لگوانے سے کیا روزے میں سنگی لگوائی جا سکتی؟ اب مجھے دور جدید کے مسائل ساتھ ساتھ لکھتے جانا. اچھا میں بار بار نہیں لکھواؤں گا. دانت میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا داڑھ نکلوانی ہے، داڑھ نکلوانی ہے، تو داڑھ نکالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ اور داڑھ میں اگر دوائی رکھ دی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. تو دانت نکلوانے سے، دانتوں کا علاج کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ کئی میرے ڈاکٹر تھے، میں پڑھاتا رہا پہلے بی ڈی ایس میں، یعنی جو ڈینٹل ڈاکٹر بنتے ہیں نا ان کو پڑھاتا رہا، تو وہاں باقاعدہ یہ میرے لیکچر ہوتے تھے کہ کیا دانتوں والا ڈاکٹر جو ہے، کیونکہ اکثر دانتوں والے ڈاکٹر نا رمضان میں دن کے وقت بند کر دیتے ہیں دکانیں، رات کو کھولتے ہیں، کہتے ہیں دن میں روزے دار آتے ہی نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. تو وہ سارے کاروبار انہوں نے شروع کر دیے، دن کے وقت میں بھی کھولنے لگ گئے. تو بات کو سمجھنا، دانتوں کا علاج کروانا، دانت نکلوانا، دانت میں دوائی رکھوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگانا، انجیکشن ٹیکا لگانا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کھال میں لگوائیں چاہے ناڑ میں لگوائیں. چاہے کھال میں لگائیں، کھال میں لگاتے ہیں انٹرا مسکولر، اور جو وین میں لگاتے ہیں رگ میں تو اس کو کہتے ہیں انٹرا وینس، انٹرا وینس اور انٹرا مسکولر. یعنی وین میں ٹیکا لگواتے ہیں رگ میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کسی قسم کا ٹیکا. تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ویکسین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ویکسین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین، اب روزے دار جو ہوتے ہیں نا بیچارے، جو شوگر والے ہوتے ہیں، اب ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 20 منٹ پہلے، اب نئے ٹیکے آ گئے، اب روز افطار سے ذرا پہلے، کھانے سے ذرا پہلے ٹیکا لگانا پڑتا ہے وہ انسولین کا. تو وہ اب خود سوچتے ہیں کیا روزے کے اندر ہم افطار کرنے سے پہلے ٹیکا لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ لگا سکتے ہیں. افطار کرنے سے پہلے ٹیکا لگا لیں، بعد میں جب افطار کا وقت ہو افطار کر لیں. تو انسولین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں. بہت سے روزے داروں نے یہ مسئلہ سنا تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، شوگر والوں نے. اب آگے لکھو، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھو نا، نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ پینا ہے، نہ یہ ازدواجی تعلق ہے. میں آپ کو اس بات پر لا رہا ہوں کہ اصول سمجھو، الاکل والشرب والجماع. اس کی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہم وہ وامٹنگ ہو گئی، بخار ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے ڈرپ لگا لو، تو لگوا لو، روزہ کیوں توڑ رہے؟ روزہ رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں.
اسی طرح خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور شوگر چیک کرنے کے لیے خون نکالنے سے، انگلی میں سے خون نکالتے ہیں، شوگر چیک کریں. بہت لوگ پوچھتے ہیں اچھا شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی میں سے خون نکالتے ہیں ایک قطرہ، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نا مسائل کو خلط ملط مت ہونے دینا. وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے میں درمیان میں بار بار وضو کا اور روزے کا درمیان میں خلل نہیں ڈالوں گا بس، لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیے. اب آگے غور سے لکھنا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوائی کا ذائقہ حلق میں آ جائے. آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے، کیونکہ یہ جب آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپریشن یا کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں ہر گھنٹے بعد ایک ایک قطرہ ڈالو، ہر 2 گھنٹے بعد ایک قطرہ ڈالو، بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بدن کی مالش کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب آگے لکھو الگ سے. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک اور کان میں سے. بس اوقات یاد نہیں رہتا نا، پتہ نہیں آنکھ کا کہا تھا استاد جی نے یا ناک یا کان کس کا کہا تھا، 2 کے بارے میں. تو یہ یاد رکھ لینا کہ ناک اور کان، ان کو الٹا کرو پھر بھی یہ ایک دوسرے ہی رہ رہتے ہیں. ناک کو الٹا کرو کان، اور کان کو الٹا کرو ناک. یہ یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ ٹوٹ جاتا ہے الحمدللہ. تو ناک اور کان میں روزہ دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آگے لکھیے گا. البتہ کان کے بارے میں لکھیے الگ سے. البتہ کان کے بارے میں جدید دور کے مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ، البتہ کان کے بارے میں دور جدید کے ہمارے مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کان کے پردے میں سوراخ نہ ہو، اگر کان کے پردے میں سوراخ نہ ہو تو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ دوا حلق کے اندر نہیں جائے گی. کیونکہ یہ دوا حلق کے اندر نہیں جائے گی. اب آگے اگلی سطر سے لکھو. اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو تو پھر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ ڈاکٹر سے تحقیق کر لیجیے. ڈاکٹر دیکھ کر اندر پردہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کان کے اندر باریک سا پردہ ہوتا ہے. جو لوگ اونچا سنتے ہیں نا، جن کو سنائی نہیں دیتا ہے ایک کان سے، بس اوقات استاد جی نے تھپڑ مارا ہوتا ہے حفظ کے دوران، وہ تھپڑ مارتے ہیں کان کے اوپر مارتے ہیں. اللہ کے بندو کبھی کان پہ نہ مارنا. اچھا یہ جو اساتذہ عادت ہوتی ہے ان کو کان پہ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، وہ کان پہ بھی کان کے اوپر اگر زوردار تھپڑ پڑا ہو نا تو ایک ہی تھپڑ سے پردہ پھٹ جاتا ہے، یعنی اس کی قوت سماعت ختم، بس معذور. وہ الگ بات ہے کہ آپریشن بعد کی باتیں، ممکن ہو گیا آپریشن، کان کا پردہ مصنوعی لگا دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کان کا پردہ ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات نے دور جدید کے مسائل کو اچھی طرح سمجھا. بس یہ چند ایک اصولی باتیں ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے. اسی طرح دھوئیں کے بارے میں نا تھوڑا سا لکھ لو. دھواں، اگر دھواں جان بوجھ کر انسان اپنے منہ کے اندر لے جائے، اگر دھواں جان بوجھ کر انسان اپنے منہ کے اندر لے جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
لیکن جی مثال بھی لکھ لو، جیسے اگربتی جلائی اور اس کا دھواں اندر لے گیا، یا عود جلائی، عود سمجھتے ہیں نا وہ جو عرب حضرات آگ تھوڑی سی جلا کے اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، تو عود جلا کر اس کا دھواں جان بوجھ کر اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اندر دھواں پی جاتا ہے بندہ، سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے لکھو، لیکن خوشبو لگانے سے لیکن ایسی خوشبو جو دھوئیں والی نہ ہو، ایسی خوشبو جو دھوئیں والی نہ ہو، اس کو سونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو خوشبو دھوئیں والی نہ ہو اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا جائز، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا جائز